A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Salim with a new video. First of all, I want to thanks all my viewers who suggest me, who like me and subscribe me. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों के वजह से मैं मज़ीद वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों की सजेशंस मुझे आती रहती हैं, उस पर मैं अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरे कुछ ज़ाती स्टूडेंट्स ने मुझे एक दो ने कहा था कि सर आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें पीछे अपने, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक दो प्रॉब्लम्स हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मोबाइल जो है वो डिस्टेंस पे होता है, वो वाइट बोर्ड नज़र प्रॉपर नहीं आएगा। मेरे पास बहुत अच्छा तो कैमरा नहीं है, जो कैमरा है मोबाइल का है वो इतना जूम करके वो सही करके वो वाइट बोर्ड को सही नज़र उसे नहीं आता, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा ये कि मैं इसके लिए अल्टरनेट ये सोचा है कि आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वाइट बोर्ड की जगह उसी तरह आपको ऊपर सजेशन साथ साथ में लिखता रहता हूँ। अपने वीडियोस के साथ साथ वो चलती रहती हैं आपके कमेंट्स, जैसे मतलब जो भी बात मैं कहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं साथ साथ में ज़रूर आपको उसकी लिखता रहता हूँ आपके, ताकि डिस्क्रिप्शन के जरिए आपको समझ में आती रही चीज़ें इंशाल्लाह। बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द another curriculum model, TABA model. Hilda TABA model is very important in the curriculum development. This curriculum model was presented by the Hilda TABA. She was an architect, curriculum developer, curriculum theorist, curriculum reformer, and a teacher. She wrote many books. TABA model is also known as an interactive model. She believed that the curriculum should be designed by the teacher rather than any authority. As the teacher knows better about his students, and he knew very well about the interest and the needs of the students. So in this regard, this model focus on the student interest, and this is the student center model, and in this inductive approach is used. There are the 7 steps or elements involved in this model. First of all, diagnosis of the learner needs. First of all, the teacher, a curriculum developer, should be begin with the learner needs. इसमें जो सबसे खूबसूरत बात यह है इस मॉडल की, जो खासियत है, जो ख़ास वजह है इसकी, वो यही है कि ये जो मॉडल है अब बाकी दूसरी मॉडल की बनिस्बत ये नीड से शुरू होता है, जबकि हमने टाइलर मॉडल जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए तमाम फैसला किया जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने से पहले हम बच्चे की साइकिल को देखते हैं, इसको इंटरेस्ट को देखते हैं, उसकी ज़रूरियात को देखते हुए फैसला करते हुए हम जो नीड्स को पहले तयन कर लेते हैं कि ये हमारी बेसिकली नीड्स हैं, ये बच्चे हमारे इस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बच्चे हैं, ये लेवल है, तो उसके मुताबिक पहले नीड्स को देखा जाता है। एंड देन आफ्टर दैट formation of the objectives. Second one is the formation of the objectives in the light of the needs of the students and interest of the students. हम बच्चे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फिर ऑब्जेक्टिव्स का तयन करते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे ये इनकी ज़रूरियात हैं, उसको देखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत ही लोकल लेवल पे बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है। इसमें हम टीचर जो खुद बनाता है, टीचर्स करिकुलम अथॉरिटी नहीं बनाती है, टीचर ही बनाता है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है कि जो हमारे बच्चे की इस वक्त साइकी क्या है और ज़रूरत क्या है, साइकोलॉजिकली तमाम चीज़ों को, अच्छी बुरी चीज़ें स्टूडेंट के बारे में जानता है कि बच्चा इस वक्त ये सीख सकता है और ये ज़रूरत है बच्चे की। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए तमाम ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. After the completion of the objectives and making the objectives, we make the content. कंटेंट कैसे बनाया जाता है उसमें ज़ाहिरी बात है सबसे पहले जो अलाइनमेंट चेक की जाती है, स्टैंडर्डाइज्ड हों,
ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ بھی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بھی دیکھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ اسٹینڈرڈ بھی دیکھنے ہیں ہم نے, ریلیونس آف دا اسٹوڈنٹس بھی دیکھنا ہے, ڈائیورسٹی بھی چیک کرنی ہے, ٹھیک ہے, پریکٹیکلٹی دیکھنی تھی, فیزیبلٹی, ساری چیزیں جو ہیں وہ سلیکشن کا کنٹینٹ میں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے نہیں ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ بھی میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو ضروریات ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تمام کنٹینٹ میں وہ تمام سلیکشن سے پہلے یہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے دیکھی جاتی ہیں. اینڈ فورتھ ون از دی آرگنائزیشن آف دا کنٹینٹ. اب بہت سارا کنٹینٹ ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کنٹینٹ کی سلیکشن کے بعد جو مین کام جو رہ جاتا ہے وہ پھر آرگنائزیشن کا ہے کہ کنٹینٹ کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. یہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے کنٹینٹ بنا دیا ہے, کنٹینٹ لے لیا, کنٹینٹ بہت سارا ہے, بکھرا ہوا ہے, کس طریقے سے ترتیب سے سیکوینس وائز لاجیکلی ہم آرڈر میں جب بناتے ہیں کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کا ایک وے ہے کہ ہم کس طرح سیکوینس میں بتدریج نالج کو کنٹینٹ کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہیرارکی آف دا نالج جب ہم جو بالکل آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, اور ایک ہی لیول کو, ایک ہی سبجیکٹ کو کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے لے کر چلنا چاہیے. تو یہ آرگنائزیشن آف دا کنٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا ففتھ ون از دی سلیکشن آف دا لرننگ ایکسپیرینسز. اب لرننگ ایکسپیرینسز مینس یہ ہے کہ بچوں کو وہ جو کنٹینٹ ہے وہ کیسے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ایکسپیرینسز کے ذریعے, اپنے تجربات کی بنیاد پر, ایکٹیویٹیز کے ذریعے, مختلف ڈفرینٹ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس کے ذریعے ہاؤ کین وی ڈیلیور دا بیسٹ وے. ٹھیک ہے, اور بچے کافی نہیں ہیں کہ وہ جو کنٹینٹ آپ کا ہے جو آرگنائزیشن کے ذریعے ہی نہیں سیکھ سکتے, بلکہ اب ضرورت ہے بچوں کو بہترین ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینسز کے ذریعے وہ کنٹینٹ کو بآسان بچوں کو پہنچانا, اور اس کو تاکہ سمجھ میں آ جائے بچوں کو وہ کنٹینٹ تمام. ٹھیک ہے, تو اس لیے جہاں یہ ایکسپیرینسز کے ذریعے یعنی کہ وہ تمام میتھڈس بھی آ جاتے ہیں, ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے بہتر انداز میں سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ the sixth one is about the organization of the learning experiences. اب یہاں بھی وہی بات آتی ہے جیسے کہ ہم نے کنٹینٹ کو آرگنائز کیا تھا, یہاں ہم اپنے ایکسپیرینسز کو بھی آرگنائز مینر میں کریں گے تاکہ جو طریقہ کار ہے بتدریج ہے, جو کون سا ایکسپیرینسز بچوں کو کس طریقے سے کب دینا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اس کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ترتیب سے احسن انداز میں اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے میتھڈولوجیز کو, اس میں کیا کون سی ایکٹیویٹیز کب کروانی ہے, بچوں کو کس طرح کا کوئی میتھڈس کروانا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک ترتیب ہونی چاہیے, ٹائمس لمٹ ہو, ہر چیز کی ایک طریقہ ہو اس میں خوبصورت انداز میں, تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح انداز سے سیکھ سکے. آفٹر دا اینڈ دا سیونتھ ون از دی ایویلویشن. تمام پروگرام کے بعد اینڈ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ افیکٹونیس دیکھتے ہیں, اسٹرینتھ اینڈ ججمنٹ کرتے ہیں, ورتھ دیکھتے ہیں, اپنا جو کریکولم بنایا ہے وہ کس قدر بہتر رہا ہے, کہاں ڈیفیشنسیز رہی ہیں, کہاں مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یا اگر بہت بہتر رہا ہے جو آپ نے ایکسپیرینسز ہیں, یہ کنٹینٹ ہیں, آبجیکٹیو ہے, جو بھی بنائے ہیں اپنے بچوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے, وہ تمام سے شروع سے پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ تمام ہم نے میٹ کر لی ہیں, آیا کہ جو ہماری نیڈس بچوں کی تھی وہ اس سے پوری ہو رہی ہیں, ہمارے جو آبجیکٹیوز جو اس کی روشنی میں بنائے گئے تھے اس ایویلویشن میں بعد میں چیک کرتے ہیں کہ وہ آیا کہ پورے بچوں کے اس انداز سے ہو بھی رہے ہیں یا نہیں. اگر ہو رہے ہیں تو کتنے ہو رہے ہیں, یا بالکل نہیں ہو رہے ہیں تو کہاں ہمیں خامی ہے, کس طرح اس کو کتنی ہمیں مزید ڈوز دینے کی ضرورت ہے, اور کہاں مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایویلویشن میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا انشاءاللہ. جو ہلا طبع ماڈل ہے اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, بچوں کی ضرورت کو, بچوں کی سائیکی کو اور اس کی انٹرسٹ بچوں کے دیکھتے ہوئے یہ ماڈل بنایا گیا ہے, ہلا طبع نے بنایا تھا. اور مزید یہ کہ یہ ایک ٹیچر بناتا ہے, اتھارٹی نہیں بناتا. ٹھیک ہے, یہ ایک انڈکٹیو اپروچ ہے, یعنی کہ ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں, کانٹیکسٹ میں شروع کرتے ہیں, بالکل اپنے انیشیل سٹیج سے شروع کرتے ہیں, جو ہماری ضروریات اس کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دس ریکارڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ہم ایک اور ماڈل کریں گے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.